ساتھ کھڑے ہوئے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے لیے میں پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت ایک بڑے مخصوص حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ڈالر انٹر بینک میں $290 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اس وقت ریٹ ہے ڈالر کا، اور اس وقت ڈالر مارکیٹ میں ملنا ہی بند ہو گیا ہے۔ ابھی بلومبرگ نے خبر دی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران سے IMF کا جو ہمارا بیل آؤٹ پیکج ہے اس میں تاخیر ہوگی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے ڈیفالٹ کا اندیشہ بڑھ جائے گا۔ پرسوں سے اب تک آٹے کی قیمت میں $300 20 kg کے بیگ میں ایوریج پاکستان میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ مسلسل آگے جا رہا ہے۔ پاکستان ایک خوراک کے بحران کی طرف، فوڈ رائٹس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان تمام یہ جو ہمارے معاشی مسائل تھے وہ اتنے گہرے تھے کہ اس میں سیاسی مسائل جو ہیں وہ اور ان کو بڑا کیا گیا تاکہ پاکستان کے معاشی مسائل اور بڑے ہو جائیں۔ جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری کی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے، ایک سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور اب ایک بہت بڑا تاریخی معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ یہ جس طریقے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی جس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس پریس ریلیز کے اگلے ہی دن عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ گرفتاری فوج کی مرضی سے ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ PDM کی گورنمنٹ نے سارا بلیم فوج کے اوپر ڈال دیا اور خود درمیان میں نکل گئے۔ جہاں کہ سیاسی لڑائی سیاسی جماعتوں کے درمیان رہنی چاہیے تھی، اس کو PDM کی حکومت نے استعمال کیا ہے عوام اور فوج کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف اور عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے یا ذوالفقار علی بھٹو کے جو فالوور تھے 70 میں، وہ سارے غریب ترین لوگ تھے۔ عمران خان کے جو فالوور ہیں، تحریک انصاف کے جو فالوور ہیں، وہ غریب ترین لوگوں سے لے کے اپر مڈل کلاس ہیں۔ تحریک انصاف مڈل کلاس کی سب سے بڑی تحریک ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اور فوج مڈل کلاس کا سب سے منظم گروپ ہے پاکستان میں۔ کوئی ممکن نہیں ہے کہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان کو ڈالا جا سکے، کیونکہ دونوں ایک ہی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں جو اس وقت ڈسپوزیشن ہے ان سے ہمارا پرانا تعلق ہے۔ جو DGC ہیں جنرل فیصل نصیر صاحب، ان سے تو میری واقفیت نہیں ہے، لیکن فوج کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے آج پنجاب میں فوج کو بلا کے عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنا کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی میں جتنی مذمت کروں اتنی کم ہے۔ میں فوج سے اپیل کرتا ہوں، آرمی چیف جنرل عاصم نصیر صاحب سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، میں DGI سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان فوج کے کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان کی فوج کو اس سازش کا حصہ نہ بننے دیں۔ آرٹیکل 245 جو لگایا گیا ہے پنجاب کی حکومت نے، وہ پاکستان کے عوام کو اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑی کرنے کی سازش ہے۔ کل کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے لیے فوج میسر نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی۔ آج پنجاب میں سارا پنجاب جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے۔
عمران خان کی گرفتاری کے بعد مظاہرے ہونا لازمی امر تھا. لوگوں نے نکلنا تھا، نکلنا ہے اور نکلیں گے، لیکن جلاؤ گھراؤ ہماری پالیسی نہیں ہے. امارات کو آگ لگانا تحریک انصاف افورڈ ہی نہیں کر سکتی. ہم نے کل کیا کیا گیا؟ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں محبوس تھے، انٹرنیٹ وہاں پہ نہیں تھا، فون وہاں پہ نہیں تھا، لیڈرشپ کو کاٹ دیا گیا عوام سے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک بحران پیدا ہوا. اب بھی میری درخواست یہ ہے، پرامن احتجاج پاکستان کے عوام کا فرض ہے. یہ آپ کا آپشن نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ہے. پاکستان کے لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کیونکہ یہ تحریک انصاف کی یا عمران خان کی نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی لڑائی ہے. پاکستان کا آئین ختم کر دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر ایک معاشی اور سیاسی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک خوفناک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی ذمہ داری ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمیں کل جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی، ایک مقدمہ آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں نیب نے کلین چٹ دی، اور اسی وقت عمران خان کو ایک غریبوں کے لیے مفت یونیورسٹی بنانے کے اوپر جو ہے وہ کل گرفتار کیا گیا. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہے. آج پاکستان میں اگر کینسر ہاسپٹلز بنائے ہیں تو عمران خان نے بنائے ہیں. پاکستان میں ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنائی ہیں تو عمران خان نے بنائی ہیں. پاکستان میں اگر لیبر کا، مزدور کا کسی نے خیال کیا ہے تو عمران خان نے کیا ہے، اور اس کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے مڈل کلاس طبقے کو ان کے حقوق دلانے کی جدوجہد کو لیڈ کرتا ہے. وہ پاکستانیوں کے، غریب پاکستانیوں کو ان کے حقوق دلانے کی جدوجہد کو لیڈ کرتا ہے. نوجوان اور خواتین عمران خان کو اپنا واحد لیڈر مانتے ہیں. آج پاکستان کے وکلاء کے ساتھ کل جو ہوا، جس طریقے سے گرفتاری کی گئی، میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں، کل وہ آپ کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ کے چیمبر سے، اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. کل آپ کی عدالت سے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عدالت سے باہر نکلا، پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی. آپ نے آرڈر دیا کہ کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. آپ کے ان آرڈرز کے باوجود پولیس، اسلام آباد پولیس، فیڈرل ایجنسیز اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر عدالتیں بند کر دیں. اگر چیف جسٹس پاکستان کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات بے وقت ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز بے وقت ہیں، سپریم کورٹ کی پریمیسز بے وقت ہے، تو پھر عدالتیں بند کر دیں. پھر ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر لے گا. عمران خان کی گرفتاری کس وقت ہوئی؟ اس وقت ہوئی جب اسی کیس میں جس میں ان کو کل گرفتار کیا گیا، اس کیس میں وہ پری ریسٹ بیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کس نے رینجرز کے حوالے کی؟ آپ نے ایک طرف رات کل ہمیں وہاں پہ سارا دن ہمیں بیٹھے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ، رات کو آپ نے کہا گرفتاری قانونی ہے. اگر گرفتاری قانونی ہے تو آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری جو داخلہ ہیں ان کو آپ نے کیا توہین عدالت کا نوٹس دیا؟ آج ہم نے اس مقدمے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. عمران خان کی گرفتاری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب سے میری اپیل ہے کہ آج ہی اس کیس کو سنا جائے. نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر لگ گیا ہے، فائل ہو گیا ہے، اور بنیادی سوال ہم آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس ملک میں عدالتی نظام قائم ہے یا ہم اسے ختم سمجھیں؟ کیا عدالتوں کے کمروں سے آ کے لوگوں کو اغوا کر لیا جائے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا پاکستان کے اندر آئین کی، قانون کی کچھ وقت بھی رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے؟ اس کے ساتھ
پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد آئینی، قانونی اور سیاسی ہے۔ میں ان تمام کارکنوں سے اپنے درخواست کروں گا، پرامن رہنا آپ کا فرض ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں، پرامن رہنا آپ کا فرض ہے۔ ایسی رپورٹس بھی ملی ہیں کہ جہاں پہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے، لیکن لوگوں نے اس کے اندر کچھ جو حکومتی اعلی کار تھے انہوں نے گھس کے اس کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، اس ایجنڈے کو بھی ہم نے ناکام بنانا ہے، اور یہ پرامن تحریک انشاءاللہ آج 5 بجے کے بعد اور زور پکڑے گی، کل اور زور پکڑے گی، پرسوں اور زور پکڑے گی، اور یہ جب تک عمران خان کی ریلیز نہیں ہو جاتی یہ تحریک انشاءاللہ ہر قدم ہر روز آگے بڑھے گی۔ اب اس تحریک کی قیادت عوام کے پاس ہے، کیونکہ یہاں پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو محدود کر دیا گیا ہے، کہیں پہ گرفتاریاں کر کے، کہیں پہ انٹرنیٹ بند کر کے، کہیں فون بند کر کے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا عوام سے، اس تحریک کی قیادت اب گلی محلوں میں آپ کے پاس ہے، یہ فیصلے آپ خود کریں، لیکن پرامن آئین کے اندر رہنا بہت اہم ہے۔ یہ فوج ہماری اپنی ہے، پولیس ہماری اپنی ہے، ایجنسیز ہماری اپنی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے۔ ہم جس طرح سے باقیوں کے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے تنخواہ دار طبقے کے حقوق کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت جو اکنامک کرنچ ہے وہ تو تنخواہ دار طبقے پہ آیا ہے۔ 20,000 روپے سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگوں کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اب یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں بچیں گے، یہ حکومت جو کر رہی ہے۔ اور پھر جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے مریم اورنگزیب ہوں یا باقی لوگ ہوں، ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہ اپنے محلوں سے کونسلر بننے کے اہل نہیں ہیں، وہ اپنی بدتمیزی اور بد تہذیبی کو ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں اور حکم آتا ہے کہ یہ پورا چلے گا۔ جس طرح کہ آج انٹرنیٹ بند کیا گیا، ایکسس ٹو میڈیا بند کیا گیا، میڈیا کے اوپر بدترین جو ہے وہ سینسرشپ عائد کی گئی، بولڈ ٹیلی ویژن کو بند ہی کر دیا گیا، اور پورا پاکستان اس وقت ایک فسطائی نظام کے تلے آپریٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ اس نظام کی آخر ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد صبح ہوگی، اور انشاءاللہ عمران خان کی ریلیز بھی ہوگی، اور پاکستان انشاءاللہ ایک پرامن انقلاب کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور ہم آئین کو ریسٹور کرنا انشاءاللہ ہمارا فرض ہے۔ شکریہ صاحب، بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جو کل آرمی کی تنصیبات اس کا تحریک انصاف کو اس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کیا جا رہا ہے جی کہ جی ایچ کو میں کارکنان داخل ہو گئے یا لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے، تو ایک طرف آپ ڈینائی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے کارکنان بظاہر نظر آ رہے ہیں، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ لوگ ایک جو ہے بیانیہ کیوں نہیں اپنا؟ میں نے ابھی آپ کو اپنا بیانیہ دے دیا۔ سر یہ بتائیں کہ پنجاب میں فوج آ رہی ہے 245 کے تحت، آپ اس کا ذکر بھی کیا ہے، الیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہے، تو کون سا آپریشن چھوڑ کے پنجاب میں؟ یہ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی دیکھنے کا نقطہ ہے کہ جب ان کے سامنے رپورٹ آئی اور کہا گیا کہ فوج اویلیبل نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے، لیکن اب 245 میں عوام اور فوج کو لڑانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے، اور یہ جو پنجاب حکومت جو انلیگل ہے اس وقت، جس کے اوپر میں نے پہلے ہی کہا ہے جب ہمیں موقع ملے گا ہم آرٹیکل 6 کا ٹرائی کریں گے پنجاب کے چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے اوپر، کیونکہ ان کی کوئی قانونی جواز اب نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اس سازش کو پاکستان کے عوام ناکام بنائیں۔ میں نے ابھی کیا جی۔ سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے فوج سے متعلق جو بیان دیا تھا وہ حقائق پر مبنی تھا، انہوں نے خود تو ڈینائی نہیں کیا۔ عمران خان نے جو بھی بیان دیا ہے اس کی تحقیقات ہونی ہے۔ عمران خان